بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے بیٹا، یہ آج کا ہمارا سبق ہے جو ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جس طرح ہم پڑھتے آئے ہیں اردو، اس کی بلند خوانی کی جائے گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ سب بچے، میں اسے پڑھتا ہوں، آپ سب بچے اسے غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملتے تھے، ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ ان کی طبیعت میں بڑی نرمی تھی، کسی کو ہاتھ یا زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور شفقت کی وجہ تھی کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بن جاتا، ٹھیک ہے۔ مطیع بھی بیٹا کہتے ہیں ماننے والے کو، اطاعت کرنے والے کو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اچھے اخلاق اور صفات نے لوگوں کے دل میں گھر کیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب میں داخل ہو گئے، یعنی دین اسلام انہوں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ سوال کر لیجئے گا اس سے متعلق۔ کلام پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، مسلمانوں، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک رسول آ گیا ہے جو تمہی میں سے ہے، تمہاری مصیبتوں سے اسے صدمہ پہنچتا ہے، وہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے، وہ ایمان والوں کے لیے شفقت والا اور رحمت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کو مقروض دیکھتے تو اس کا قرضہ اپنے پاس سے ادا کر دیتے۔ مقروض کہتے ہیں بیٹا جس کے اوپر قرضہ ہو، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے مقروض، یعنی کسی ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ وہ اس کے اوپر قرضہ ہے اور وہ دے نہیں پا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے اس کا قرضہ ادا کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ایک حاجت مند آیا، حاجت مند، ضرورت مند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت مند سے کہا، تم میرے نام سے قرضہ لے لینا، میں ادا کر دوں گا۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جاتے، اسے تسلی دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو عیب نہیں لگاتے تھے اور نہ کسی کی عیب جوئی کرتے تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ عیب لگانا یعنی کسی میں برائیاں نکالنا، ٹھیک ہے۔ عیب جوئی کرنا یعنی کسی کی برائیاں بیان کرنا کسی کے سامنے، ٹھیک ہے بیٹا، اس کو کہتے ہیں عیب جوئی کرنا، عیب لگانا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلف اور عیش پسندی سے نفرت کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی اور نفاست اور سادگی کا بڑا خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور نفاست اور سادگی کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ ہوتا تھا لیکن بہت اجلا اور صاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، دانتوں کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔ جی بیٹا، کاپی میں جو چیزیں لکھنی ہوں گی نا میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی آپ سنیں صرف غور سے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منع کرتے تھے کہ مسجد میں کوئی شخص پیاز کھا کر نہ آئے، کیونکہ آس پاس والوں کو اس کی بو سے کراہیت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ کراہیت کہتے ہیں اس سے بیزار ہوتے ہیں، وہ ناگوار گزرتی ہے ان کو۔ اگر مسجد کی دیوار پر ذرا سا داغ یا دھبا لگ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھ سے صاف کر دیتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف کسی سے کوئی حرکت سرزد ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف کسی سے کوئی حرکت سرزد ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چشم پوشی فرماتے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ چشم پوشی کرنے کہتے ہیں نظر انداز کرنے کو، اس طرح ہو جانا کوئی چیز دیکھ کے کہ آپ نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی بعض اوقات کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو سچ بولنے کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچائی کو پسند کیا اور بچپن سے آخری عمر تک
ہمیشہ سچ بولا۔ قیصر روم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن سے پوچھا کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے پایا، تو اس دشمن کی زبان سے نہیں نکلا، انہوں نے کہا نہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، قیصر روم چلا کر کہا جو شخص انسانوں کے ذاتی معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا کی ذات پر کیسے الزام رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں وہ یہاں پہ بیان کی جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اچھا بیٹا، آگے دیکھتے ہیں ہم۔ ایک شخص میں دنیا بھر کے عیب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں بہت سی بری عادتیں ہیں، یہ فرمائیے کہ ان کو کیسے چھوڑوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم ایک بات پر عمل کرو، کبھی جھوٹ نہ بولو۔ وہ شخص چلا گیا۔ جب اس کے دل میں کسی برائی کی طرف جب اس کا دل کسی برائی کی طرف مائل ہوتا تو وہ یہ سوچتا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا۔ اس طرح اس نے سب بری عادتیں چھوڑ دی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ سچ بول کر انسان تمام برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد کے پابند تھے۔ عہد یعنی وعدہ کرنا بیٹا، کسی سے کوئی وعدہ کرنا، جو وعدہ کرتے اسے پورا، یہ دیکھیں آگے بھی آ گیا ہے، وہ جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے۔ قریش کا ایک سفیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے واپس جانے کا خیال ترک کر دیا، یعنی خیال ختم کر دیا، چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عہد شکنی نہیں کر سکتا اور نہ کسی سفیر کو اپنے پاس روک سکتا ہوں، تم اپنے وطن واپس جاؤ، اگر وہاں جا کر بھی تمہارے دل کا یہی حال رہے تو پھر چلے آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہم وطنوں نے امین کا خطاب دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ امین کا خطاب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے لوگ آپ کو امین کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانت رکھواتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ویسی ہی واپس کر دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی یعنی مکے سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو مکے والوں کی تمام امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے گئے اور ان سے کہا کہ یہ سب امانتیں لوگوں کو واپس کر دینا۔ انتقال فرمانے سے کچھ عرصہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 انسانوں کے سامنے آخری تقریر فرمائی۔ یہ تقریر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نچوڑ ہے۔ فرامین کہتے ہیں بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں، ارشادات ہیں، فرمان کی جمع ہے فرامین، اور نچوڑ یعنی ان کا خلاصہ ہے۔ انسانوں کی آزادی کا منشور تھی، اس کا ایک ایک لفظ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اگر دنیا کے تمام انسان آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منشور پر عمل کریں تو دنیا کی قسمت بدل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تقریر میں فرمایا اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آج ہم نے اس کی بلند خوانی کی ہے۔ اب اس کے بعد ہم جو اس سبق میں نئے الفاظ آئے ہیں ان کو دیکھیں گے۔ اپنے کاپی میں بیٹا ان کو نوٹ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے لفظ آیا خندہ پیشانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آغاز میں لکھا ہوا تھا خندہ پیشانی سے ملتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے خوش مزاجی سے، اچھی طرح لوگوں سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا۔ حاجت مند، ضرورت مند۔ عیب جوئی یعنی برائی نکالنا، ہم نے پڑھا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ کراہیت آنا، وہ لفظ آیا تھا کہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھانے کے بعد آنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے دوسروں کو کراہیت آتی ہے۔
یہ بیٹا دیکھتے رہیں الفاظ اپنے پاس نوٹ کرتے رہیں انہیں، الفاظ کو اپنے پاس نوٹ کر لیں بیٹا. بے مروت، خیال نہ رکھنے والا، بے وفا، بے مروت کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. یہ بیٹا اپنے پاس نوٹ کرنے، اپنے الفاظ آپ نے ان کی معنی لکھنی ہے اپنے پاس. ٹھیک ہے بیٹا. سفیر، سفیر کہتے ہیں قاصد، پیامبر، جو کسی کا پیغام لے کر آتا ہے اسے کہتے ہیں سفیر. ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، عہد شکنی وعدہ توڑنا. امین امانت دار، چشم پوشی کرنا، نظر انداز کرنا. ٹھیک ہے بیٹا. یہ الفاظ وہ ہیں جو نئے آئے، انہیں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. اسی طرح بیٹا کچھ الفاظ اور آپ کے سامنے موجود ہے، واحد جمع ہیں یہ. ٹھیک ہے. الفاظ اور ان کی جمع ہے. دیکھیں خدمت، خدمت کی جمع آپ کے سامنے لکھی ہوئی خدمات. عیب لکھا ہوا اس کے بعد اس کی جمع لکھی ہوئی ہے عیوب. سفیر لکھا ہوا اس کی جمع لکھی ہے سفرا. تقریر لکھا ہوا ہے تقاریر. تکلف تکلفات. معاملہ معاملات. صفت صفات. فرمان فرامین. ٹھیک ہے بیٹا. یہ الفاظ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، واحد جمع بھی، الفاظ معنی بھی. اور اب یہ کچھ آپ کے کرنے کے کام ہے جو آپ اپنے جو پڑھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سبق کے کچھ سوال آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں. قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے، کتاب میں موجود ہے آپ کے، اسے نوٹ کر لیجئے گا اپنی کاپی میں اس کا جواب. اچھا، اس کے بعد ایک اور سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیرو، ٹھیک ہے، بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی سچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بننے کے لیے، پیروکار بننے کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنے ہوں گے، یہ آپ لکھیں گے اپنی کاپی میں، نوٹ کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا. یہاں تک کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ لاسٹ میں آپ کی گوگل کلاس روم کی یہ کوڈ دیا ہوا ہے بیٹا، آپ کی کلاس کا کوڈ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی دیکھ لیجئے. جی بیٹا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جی جی جی. اس طرح کے جتنے بھی بیٹا وہ کام ہیں جو ہم نے کرنے پڑیں گے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بننے کے لیے، وہ آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے بیٹا. یہ دو سوال دیکھ لیجئے.